बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। सामीन किराम, नाज़रीन मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के टीवी करबला मुअल्ला से ये प्रोग्राम आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। मौज़ूए सुखन और मौज़ूए गुफ्तगू आदाब ज़ियारत है। इस ज़ियारत में जो हम और आप अपने वतन को छोड़ करके दयार करबला तक तशरीफ़ लाते हैं, कुछ हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ हमारे फ़राइज़ हैं जिन्हें हमें बहरहाल ख़याल रखना चाहिए। तन्हा ये ख़याल ना हो कि हम करबला मुअल्ला की जानिब जा रहे हैं और ज़ियारत करने के वास्ते जा रहे हैं। ये ज़ियारत हमें बहुत सारे आदाब और बहुत सारे तौर तरीक़े सिखाती है। उन तौर तरीक़े में जो हमें इस सफ़र ज़ियारत से सीखना चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि हम जब सफ़र ज़ियारत के वास्ते अपने घर से बरामद होते हैं तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होना चाहिए। इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कारवान में, हमारे काफ़िले में सब एक सिनो साल के अफराद हमारे साथ नहीं होते हैं। हम और आप जिस मज़हब और जिस दीन के मानने वाले हैं, इस मज़हब और इस दीन में हर इंसान को अपने अपने उमूर अंजाम देने की तरगीब नहीं दी गई। यानी हम ये नहीं सिखाया गया, बल्कि इस मज़हब ने हमें और आपको इस बात की तालीम दिया है कि जहाँ तुम अपना ख्याल रख रहे हो, वहीं अपने साथ उन लोगों का भी ख्याल रखो जो तुम्हारे काफ़िले में तुम्हारे साथ हैं। और ये सारा दर्स हमें उसी सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हासिल होता है। शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले के हमरा जिन लोगों को शामिल हाल किया था, शायद इसकी वजह यह भी हो कि सब के सब एक सीनो साल के अफराद नहीं थे। इमाम हुसैन के काफ़िले में जहाँ ज़ईफ़ थे, वहीं सिन रसीदा थे, वहीं जवान थे, वहीं बच्चे थे, वहीं मर्द थे, वहीं ख़वातीन थी, वहीं छोटी छोटी बच्चियां भी थीं। वो सारे अफराद, हर तरीक़े के सीनो साल के अफराद इमाम हुसैन के काफ़िले में मदीने से चल करके मक्का मुकर्रमा और मक्का मुकर्रमा से चल करके सरज़मीन करबला तक आप पहुँचे थे। शायद इसका राज इमाम हुसैन हमें और आपको ये समझाना चाहते हो, अगर तुम आज बउनवान ज़ायर बन करके हमारी बारगाह में आ रहे हो तो एक मर्तबा हमारे उस असली काफ़िले की जानिब निगाह करो, जिस काफ़िले को लेकर के मैं मदीने से चला था और दरमियान में मक्का मुकर्रमा में क़याम किया और मक्का मुकर्रमा से चल करके हम सरज़मीन करबला तक आए थे। हमारे काफ़िले में हर सीनो साल के अफराद थे, लेकिन तुम्हें किसी भी तारीख़ में इस बात की शिकायत न मिलेगी। कोई नौजवान ये कहता हुआ नज़र आए कि पता नहीं क्यों नौज़ुबिल्लाह मौला ने बूढ़ों को अपने साथ ले लिया, न जाने क्यों बच्चों को अपने साथ ले लिया, कि इस काफ़िले में आने वाले अफराद जो हैं वो एक सीनो साल के, बल्कि हर सीनो साल का इंसान है और हर सीनो साल के अफराद चलने के साथ किसी ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। न नौजवान आगे बढ़ गया, न बूढ़ा पीछे रह गया, न बच्चे तन्हा रह गए, न जवान आगे बढ़ गया, बल्कि जहाँ जहाँ उस काफ़िले की सबसे बड़ी शान ये थी कि काफ़िले का हर इंसान अपने वक्त के इमाम के चेहरे पर निगाह किए हुए था, मर्ज़ी मौला के मुताबिक कदम आगे बढ़ा रहा था। अगर इमाम का कदम आगे बढ़ रहा है तो चाहने वालों का कदम आगे बढ़ रहा है। अगर इमाम ने किसी जगह पर अपने कदम को रोक दिया तो चाहने वालों ने अपने कदम को रोक दिया। आज हमारे और आपके सामने जो सबसे बड़ा दर्स इस सफ़र ज़ियारत में हमें और आपको इस करबला मुअल्ला से हासिल होता है, वो काफ़िले का सबक यही है कि अगर हमारे काफ़िले में बुज़ुर्ग हैं तो उनका भी ख्याल रखना है, बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल रखना है, जवान हैं तो उनका भी ख्याल रखना है, बूढ़े हैं तो उनका भी ख्याल रखना है, ज़ईफ़ हैं तो उनका भी ख्याल रखना। किसी आदमी को अपनी ताकत पर नाज ना होना चाहिए। मैं जवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं तेज़ी के साथ चल सकता हूँ, लिहाजा मैं तेज़ी के साथ कदम आगे बढ़ा दूँगा, नहीं, बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने काफ़िले के हमरा आने वालों को अपने साथ लेकर के चलें। क्यों? इसलिए कि सरज़मीन पर आने के बाद हमारा साथ
فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے، ہمارا ساتھ انبیاء کا ساتھ ہوتا ہے، ہمارا ساتھ ملائکہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ سرزمین کربلا اتنی مقدس سرزمین کا نام ہے کہ کربلا کی زمین واقع کربلا کے بعد اجاگر نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سرزمین سے جو بھی نبی گزرا ہے وہ بھی گریہ کر رہا ہے، جو رسول گزرا ہے اس نے بھی یہاں پر قدم جمائے ہیں، وہ بھی یہاں پر آ کر رکا ہے، اس نے بھی اظہار تعزیت کیا ہے، اس نے بھی اظہار گریہ کیا ہے، اس کو بھی اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ایک واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ لہذا یہ سرزمین کربلا ہمیں درس دیتی ہے، یہ سرزمین کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آداب زیارت پہلے سیکھو اور اس کے بعد اس سرزمین کی جانب آنے کا تم ارادہ کرو۔ آداب زیارت کے سلسلے میں ایک بات اور آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب اس سرزمین کربلا کی جانب قدم آگے بڑھائیں تو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں ہرگز بنے اس سے پہلے کی گفتگو میں آپ کے سامنے گزارش کیا تھا کہ ہمارے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا یہ سفر آخری سفر ہے یا اس کے بعد دوبارہ ہمیں آنا نصیب ہوگا۔ جو موقع ہمیں مل گیا ہے اس سرزمین پر آنے کے بعد ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کا استفادہ کریں، اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بارگاہ میں آنے کے بعد زیادہ تر ہم اپنے وقت کو اس حرم میں آ کر کے بسر کریں، گزاریں، توبہ کریں، مناجات پڑھیں، آیات الہیہ کی تلاوت کریں۔ یہ سارے امور ہمارے ذمے پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کریں۔ عزیزان محترم، گفتگو بہت طولانی ہے، اس سلسلے میں ایک جملہ گزارش کر کے میں اپنی گفتگو کو آج کے مرحلے میں تمام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں ہم اور آپ اپنے نوجوانوں کی صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر معرفت ہمام کتنی پائی جاتی ہے۔ معرفت کا مطلب تنہا یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ دیا اور حسین حسین کہہ لیا، گویا ہم نے حق معرفت ادا کر دیا۔ نہیں، ہمیں اپنے نوجوانوں سے دریافت کریں کہ امام حسین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، ہم امام حسین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ہم امام حسین کی فضیلت، ان کے درجات، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ہمارا امام کب پیدا ہوا، ان کے آباء و اجداد کون ہیں، ان کی ماں کا نام کیا ہے، ان کے بھائی کا نام کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ امام حسین نے اپنے سفر کے آغاز میں اپنے سفر کا ہدف اور مقصد پہلے بیان کر دیا تھا۔ ہمیں اور آپ کو امام حسین کے سفر کے بارے میں معین کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم بتائیں امام حسین کیوں چلے تھے، امام حسین نے سفر کیوں کیا تھا، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا، امام حسین نے مکہ کیوں چھوڑا ہے۔ امام حسین نے ایک ہی پیغام دیا، میں اپنے وطن سے نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے واسطے۔ اصلاح تبھی ہوتی ہے جب کہیں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خرابی سماج اور معاشرے میں پیدا ہو جائے اور اس کو سدھارنا چاہے تو اس کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ امام حسین کے زمانے میں اگر ہم اور آپ جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا وہ دور بھی اسلامی معاشرہ کہا جاتا تھا، وہ حالات بھی اسلامی حالات کہے جاتے تھے، لیکن اس حالات کے باوجود نمازیں ہو رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، لوگ حج و زیارات کے واسطے نکل رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی امام حسین فرماتے ہیں میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے واسطے۔ یعنی امام حسین بتا رہے ہیں کہ تم ظاہر داری پر نگاہ نہ کرو، ظاہر میں نہ دیکھو مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، ظاہر میں نہ دیکھو لوگ نمازیں پڑھنے لگے ہیں، لوگ عبادتیں کرنے لگے ہیں، لوگ تلاوتیں کرنے لگے ہیں، لوگ روزہ رکھنے لگے ہیں۔ دیکھو دل کی گہرائیوں میں آیا دین اترا ہے یا نہیں اترا ہے، دل کی گہرائیوں میں آیا مذہب اترا ہے یا نہیں اترا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے پتہ کرنے کا تنہا ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا ہماری اپنی خواہشات مقدم ہے یا مذہب کا پیغام مقدم ہے۔ اگر ہم نے اپنی خواہشات کو پیچھے کر لیا
اور مذہب کے پیغام کو آگے بڑھا دیا تو گویا ہم نے معرفت دین حاصل کیا ہے، معرفت امام حاصل کیا ہے، معرفت مذہب حاصل کیا ہے۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ دو باتوں میں درمیان میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ایک طرف مذہب کا پیغام ہو اور دوسری طرف ہمارا اپنی خواہشات اور ہماری اپنی توقعات ہوں اور ہم اپنی خواہشات کو مقدم کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہم تنہا زبانی طور پر حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، حقیقت میں حسین ابن علی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اس درس میں، ہمیں اس سبق میں، ہمیں اس سفر میں جو باتیں سیکھنا ہے وہ سیکھنا یہ ہے کہ آیا امام حسین نے ہمیں پیغام کیا دیا تھا۔ اگر ہمیں اپنے ملک میں رہنے کے بعد ہمیں ان پیغامات سے صحیح معنوں میں آشنائی حاصل نہیں ہو پائی اور ہمیں اللہ نے یہ شرف دے دیا کہ ہم سرزمین کربلا تک آ گئے ہیں، تب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا سے کچھ سیکھ کر کے جائیں، ہم یہاں کربلا سے کن باتوں کو اپنی معلومات میں اضافہ کر کے جائیں۔ اگر ہم نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا تو ہمارا یہ سفر کامیاب رہے گا، اور اگر ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے، ہمارے سفر کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ جو سفر سے پہلے ہمارے اندر خرابیاں تھیں، اگر واپسی میں بھی یہ خرابیاں ہمارے اندر باقی رہ گئیں تو اس کا مطلب یہ تنہا گھومنے پھرنے کا سفر تھا، حقیقت میں سفر ہم نے اختیار نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کر دے تاکہ دیکھنے والا یہ پتہ لگا سکے اب یہ انسان زائر قبر حسین بن کر آیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔